السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 ہے، جس کا سبق نمبر 2 ہے، اور اللہ کی توفیق سے 19واں پارہ کل ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ سیشن میں، تو ہم نے اس کے پہلے 5 صفحات پڑھے۔ آج انشاءاللہ اس کا صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات پڑھیں گے، جس میں ہم نے سورۃ الشعراء کو شروع کرنا ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 117 تک پڑھنی ہے۔ اور چونکہ سورۃ شعراء شروع کر رہے ہیں تو اس کا تعارف بھی یقیناً ہوگا۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الشعراء کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جس کی آیات 227 ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو مکی صورتیں ہیں ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یا پھر آپ نے بھی لیٹسٹ سورۃ النور کے اندر دیکھا کہ آیات بڑی بڑی تھی، مدنی صورتیں ہیں، احکام و مسائل جن کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے سورۃ الشعراء یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 227 ہے۔ سورت کا نام جو شعراء رکھا گیا تو اسی کی آیت نمبر 224، بالکل لاسٹ میں آیت نمبر 224 کے اندر جو یہ آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو اس آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورت کے موضوعات کے اندر شروع کی جو 9 آیات ہیں اس میں مشرکین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موقف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ایمان نہ لانے پر حسرت یا افسوس یہ شامل ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر اللہ اکبر، بڑی خوبصورت سورت ہے سورۃ الشعراء۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 191 تک 7 انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ ہے، ان کے واقعات ہیں جن کے نام بالترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج کے سیشن میں چونکہ ہم نے 117 یاد پڑھنی ہے تو آپ کے علم ہے کہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل اس صورت کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اکثر حصہ 80% حصہ انشاءاللہ آج ہم کور کر لیں گے، لیکن آنے والے سیشن میں اس کو مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس صورت کو بھی مکمل کریں گے۔ تو آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کن 2 صورتوں کے اندر تفصیلی پڑھ چکے ہیں؟ دیکھتے ہیں چیٹ کے اندر آپ میں سے کون بتائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الشعراء سے پہلے کن 2 صورتوں میں آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کی آیت نمبر انہی واقعات کے بیچ میں حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد آپ کہہ لیجئے ان کے بیچ میں 90 سے لے کر 104 نمبر تک کی آیات میں قیامت کے مختلف مشاہدات کا ذکر ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 192 سے لے کر 212 تک مشرکین کے قرآن کے بارے میں جو موقف کا تذکرہ ہے، 213 سے لے کر 220 تک میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند ہدایات ہیں، اور آیت نمبر 221 سے لے کر 227 تک میں مشرکین اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں جو انبیاء رسول کے واقعات بھی ہیں، پہلی صورتوں کی نسبت جو یہاں پر واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے اندر ایک نئے لیسن، نیا سبق ہے۔ انشاءاللہ وہ واقعات جب ہم بیان کریں گے تو بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے سورۃ الاعراف کے اندر آپ لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، سب سے زیادہ تفصیلی سورۃ الاعراف کے اندر، اور اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الاعراف اور طٰہٰ میں سب سے زیادہ جو تفصیلی ذکر ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سورت ہے وہ سورۃ الشعراء ہے جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختصر انداز میں تو کئی جگہ پر ہے، آپ نے سورۃ الفرقان کے اندر بھی دیکھا، مختصر انداز میں اشارہ ہے اکثر صورتوں کے اندر، لیکن تفصیلی واقعہ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو یہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 366 ہے، آپ کے علم میں ہے کل ہم نے سورۃ الفرقان مکمل کی تھی، تو سورۃ الشعراء کی 4 آیات اسی پیج پر تھی۔ آج ہم اسی پیج پر یہ 4 آیات پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 366 ہے۔
19ویں پارے کا صفحہ نمبر 6 ہے یا صفحہ نمبر 5 ہے، اور اس میں آیات سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء کا تعارف آپ لوگوں نے سنا، اب اس کی ترجمہ اور مختصر تفسیر اور اس کے مضامین کو دیکھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادها۔ تل کا یہ، حالانکہ تل کا مطلب تو ہوتا ہے وہ، لیکن آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ۔ تل کا یہ آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ تل کا یہ آیات ہیں الکتاب المبین، روشن کتاب کی۔ لعلک، شاید کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ باخعن کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس چیز کو؟ نفس کا، اپنے نفس کو۔ آپ اپنے نفس کو ضائع کرنے والے ہیں۔ کس چیز پر؟ اللہ یکونوا مؤمنین، یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر شدید رنج ہوتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر ضائع نہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے ہدایت کی حرص ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے ان کے ایمان نہ لانے پر۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، دیکھیں اس سے پہلے سورۃ الفرقان کے اندر مشرکین مکہ کے مطالبات کا تفصیلی تذکرہ گزرا۔ اب اللہ نے فرمایا ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، ہم نازل کریں ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، ایک نشانی۔ اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ان پر ایک نشانی نازل کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، ہو جائیں گی ان کی گردنیں، لَهَا یعنی لہذا یا اس نشانی کے لیے، خَاضِعِينَ، خضوع سے خشوع، خضوع مطلب ان کی گردنیں اس نشانی کے آگے جھک جائیں گی۔ مطلب یہ نشانی دے کے فوراً ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان جو ایمان لائے اس میں انسان کا ارادہ اور اختیار بھی شامل ہو، انسان کا ارادہ بھی اور اختیار بھی شامل ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو طریقے، جس طریقے کو اللہ نے پسند کیا وہ کیا ہے؟ وہ رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، لوگوں کو ان رسولوں کی بات کو سن کر ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی تعلیمات کو لے کر درست راہ کو منتخب کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم کوئی نشانی اتار دیتے، تب ان کی گردنیں جھک جاتی، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال درجے کی تسلی تھی۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 367 ہے، 19ویں پارے کا صفحہ نمبر 6 ہے، جس میں آیات 5 سے لے کر 23 تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ چھوٹی آیات کا ترجمہ کرنے میں اور آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے، اور مکی صورت ہے، مکی صورت کے موضوعات کے اندر بھی آپ کے علم میں ہے، عقائد، ایمانیات، یہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ اللہ نے فرمایا وما یأتیہم، اور نہیں آتا ان کے پاس، من ذکرین، کوئی ذکر، من الرحمانی، رحمان کی طرف سے، ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی ذکر نہیں آتا، محدثین، نیا، الا، مگر، کانوا عنہا، ہوتے ہیں اس سے، عنہ، کانوا عنہ، ہوتے ہیں اس سے، مطلب اس ذکر سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ اسم فاعل ہے اعرض یعرض، اسلم یسلم کے وزن پر معرضین، اس ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، فقط پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا،
فَسَيَأْتِيهِمْ پس ان قریب آئے گا ان کے پاس، فا پس سا ان قریب، یأتی آئے گا، ہم ان کے پاس، ان قریب ان کے پاس آئے گا، کیا آئے گا ان کے پاس؟ انباء، نبا ان کی جمع انبا، خبریں، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی، کس چیز کی؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پاس کنٹینیوز، ماضی استمراری، جو آپ نے لیول 2 میں پڑھا تھا، فعل مضارع سے پہلے کان آئے گا. جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزأ یستہزئ، استغفر یستغفر کے وزن پر، جس چیز کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، ان قریب اس کی خبریں ان کے پاس آئیں گی. اللہ اکبر. تو یہ ایک مشرکین مکہ کو ایک بہت بڑی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی الارض، زمین کی طرف. کم انبتنا فیہا، کتنی ہی ہم نے اگائی، فیہا یعنی فی ہذہ الارض، اس زمین میں، کیونکہ عربی زبان میں ارض مؤنث یوز ہوتا ہے. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین میں کتنی ہی اگائیں؟ کیا؟ من کل زوج کریم، ہر نفیس جوڑا، ہر نفیس جوڑا ہم نے اس زمین کے اندر اگایا. مطلب یہ جو مختلف نباتات ہیں، جوڑا جوڑا، یا پھر بعض نے کہا یہاں زوج کا مطلب قسم کے معنی میں ہے، یعنی مختلف اقسام کی چیزیں ہم نے، کریم کا مطلب فائدے مند، نفیس چیزیں ہم نے زمین کے اندر اگائیں. تو کیا وہ زمین کے اندر ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، لیکن ان کے اکثر مومن نہیں ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ نہیں ہے ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے. آپ کا رب غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، وہ رحم بھی کرنے والا ہے. مطلب ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے. لیکن عذاب اگر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ صحیح راستے کی طرف آ جائیں، یہ دین اسلام کی ہدایت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف، اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان نشانیوں کے پیدا کرنے والے پر ایمان لے. اللہ اکبر. تو یہ شروع کی 9 آیات تھیں. تو یہاں سے میں نے کہا آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر شروع کے اندر جو ہم نے کہا غالباً 200، آیت نمبر 199، آیت نمبر 191 تک، آیت نمبر دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کہا، آیت نمبر 10 سے لے کر 191 تک 7 انبیاء رسول کا تذکرہ ہے. تو آیت نمبر 10 آگی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے ہم اپنے یعنی ان انبیاء رسول کے واقعات کو شروع کرتے ہیں. اور آپ کے علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ وہ خوبصورت واقعہ ہے جو ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کا واقعہ ہے. لیکن قربان جائیں قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کے اندر تدبر تفکر کے، جب بھی اس واقعے کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک نیا لیسن، ایک نیا سبق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک آپ کہہ لیجئے اس کو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے ہر جگہ پر مختلف ہے، اس کے اسباق، اس کے لیسنز مختلف ہیں. تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے اس میں دیکھیے، پڑھتے جائیے ترجمہ، مختصر تفسیر، اور دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا؟ اَنِئْتِي، یہ کہ آپ آئیے، القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس، یہ کہ آپ آئیے ظالم قوم کے پاس. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس آئیے.
کیسے پکارا اللہ نے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ نے پکارا، قرآن مجید میں آیا ہمارا ایمان ہے. کیسے پکارا واللہ عالم، ہمیں کیفیت نہیں پتا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس نے پکارا. حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس آئیے. ظالم قوم کیوں کہا؟ کیونکہ وہ قوم شرک میں پڑی ہوئی تھی، فرعون کی عبادت کرتی تھی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو شرک ہے وہ تمام ظلموں کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک البتہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو جو ظلم کرنے والی قوم ہے اس کو کیا کہا؟ ظالمین، ظالم قوم. اچھا وہ کون ہے ظالم قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم. الا یتقون، اتقا یتقی، آپ نے پڑھا تھا یہ فعل لیول 3 میں تفصیل سے. الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ کیا وہ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، نون کے نیچے زیر بھی ہے، اللہ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کر دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور اللہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. وَيَضِيقُ ذَاقَ يَضِيقُ ہے، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي انطلق ينطلق انقلب ينقلب کے سٹائل پر، اور میری زبان نہیں چل رہی. اے اللہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان نہیں چلے گی، یا میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلے گی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو آپ ہارون کی طرف بھی بھیجئے. مطلب ہے اللہ جیسے مجھے مقام رسالت پر فائز کیا تو اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی اس مقام پر فائز کیجئے، تو ان کی طرف بھی بھیجئے. ارسل کیا بھیجئے؟ مطلب جبریل امین کو وحی کا پیغام دے کر بھیجئے. یہ تو ایک خدشہ تھا ان کا. دوسرا خدشہ، اچھا اس کے اندر آپ کہیں میں نے وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزرا تھا. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. یہاں پر کیا وَيَضِيقُ صَدْرِي، تو دعا وہاں پر ذکر ہے، اور کیوں وہ دعا کی اس کی وجہ یہاں پر ذکر ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے یا تنگ ہوگا. تو کیا فرمایا؟ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. اور آپ کے علم میں ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر کئی ایک مفسرین نے اس چیز کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ جو بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارے کو منہ میں لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان کے اندر لکنت تھی. مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا. البتہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہمیں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، البتہ مفسرین نے بنی اسرائیلی روایات سے یہ واقعہ بیان کیا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ میری زبان نہیں چلے گی تو ہارون کو بھی بھیجیے. یہ تو پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، یعنی جو قوم فرعون ہے ان کے لیے، علیہ مجھ پر، ذنبٌ ایک خطا ہے، ایک غلطی جو میرے سے ہوئی تھی ان پر میرے ذمہ وہ غلطی بھی ہے. فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں یا مجھے خوف ہے، أَن يَقْتُلُونِي، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. آپ کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو غلطی سے ایک قبطی کو، قوم فرعون کے شخص کو قتل کیا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے تھے جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ میری ایک غلطی بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اس غلطی کی پیداش میں کیا کریں، وہ مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. قال، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ. دیکھیں اگر ایک کے لیے ہوتا تو اذهب، دو کے لیے ہے تو فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، مستمعون، سننے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تم جاؤ، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے ہیں. استماع یستمع سے اسم فاعل جمع. اگلا حکم کیا دیا؟ فَأْتِيَا، تسنیہ دو کے لیے ہے، تم دونوں آؤ، فرعون، فرعون کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں. ان، یہ کہ، ارسل، تو بھیج، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ہمارے ساتھ ذرا بنی اسرائیل کو بھیج. قال، فرعون نے کہا. حضرت موسیٰ گئے، انہوں نے جا کر فرعون کو یہ دعوت دی. قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ، الم نربک، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی، فینا، اپنے درمیان، ولیدا، جب تو چھوٹا لڑکا تھا. اے موسیٰ، جب تو چھوٹا لڑکا تھا تو کیا ہم نے اپنے درمیان تیری پرورش نہیں کی. وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو ہم میں رہا ہے، لبثت کا مطلب گزاری ہے تو نے ہم میں، من عمرک، تیری عمر میں سے، سنین، کئی سال، سنت ان کی جمع سنین. اے موسیٰ، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان گزارے ہیں. وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ، اور تو نے اب یہ فعل کیا ہے. وَفَعَلْتَ، اور تو نے کیا ہے، فِعْلَتَكَ، یا فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ. عربی زبان میں فا کے کسرے کے ساتھ بھی فعل ہوتا ہے، قرآن مجید میں فعلت، فا کی زبر کے ساتھ فعلت. وفعلت، اور تو نے کیا، فعلتک، اپنا یہ فعل، التی، جو، فعلت، تو نے کیا تھا، وانت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا، اور تو کافروں میں سے تھا. تو نے ایک ایسا کام کیا پھر تو کافروں میں سے ہو گیا، نعوذ باللہ. تو دیکھیں کل بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اہل حق کو ہمیشہ گمراہ سمجھتے ہیں. تو نعوذ باللہ فرعون بھی جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا انکار کر کے تو کافروں میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، فعلتها، میں نے اس کو کیا تھا، وہ جو میرے سے قتل ہوا تھا، فعلتها، میں نے وہ کیا تھا، اذن، تب، اذن، تب، وانا من الضالین، اور میں راہ سے بھٹکے ہوئے میں سے تھا. میں نے جب وہ کام کیا تھا تو میں ضالین، دال کا ایک مطلب صحیح راستہ بھٹک جانا، میں بھٹکے ہوئے میں سے تھا. وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اور میں تم سے بھاگا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈر گیا، میں پھر تمہارے خوف سے بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي، تو میرے رب نے مجھے عطا کیا، فَوَهَبَ، پس عطا کیا، لی، میرے لیے، ربی، میرے رب نے کیا، حکمن، حکمت عطا کی، حکم عطا کیا. اس سے مراد نبوت اور رسالت کا مقام ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا. وَجَعَلَنِي، اور اس نے مجھے بنایا، من المرسلین، رسولوں میں سے. ارسل یرسل سے اسم مفعول ہے، اسم مفعول کی جمع ہے مرسلین، بھیجے گئوں میں سے. میرے رب نے مجھے رسولوں میں سے بنایا اور مجھے حکم یعنی علم و حکمت عطا کی. یہ تو ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا. اب جو فرعون نے اپنا احسان جتلانا چاہا تھا کہ اے موسیٰ تو نے ہمارے درمیان پرورش پائی، عالم نربی کا، کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی، پرورش نہیں کی. آیت نمبر 22 میں 22 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اس بات کا جواب دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ جو نعمت ہے، تَمُنُّهَا، مَنَّ يَمُنُّ، ظَنَّ يَدُنُّ کے سٹائل پر، تَمُنُّ، تو احسان جتلا رہا ہے، ہاں اس نعمت کا علیہ مجھ پر. یہ جو نعمت ہے نا جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، تو یہ نہیں سوچا کہ یہ احسان کیوں مجھے تیرا لینا پڑا، کیوں میں تیری پرورش میں آیا. اللہ اکبر.
فرمانے لگے ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. ان یہ کہ عبدتا، تو نے غلام بنا لیا تھا. عربی زبان میں عبد ان کا مطلب غلام، عبد اللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. تو نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو. اے موسیٰ یہ جو احسان جتلا رہے، میں تیرے پاس ایسے نہیں آیا تھا، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، بچیوں کو چھوڑنا شروع کیا، تو تیری اس فعل کی وجہ سے میں تیرے پاس پہنچا تھا. قال فرعون، فرعون نے کہا وما رب العالمین. اللہ اکبر. جیسے کل مشرکین کا سوال آیا تھا وما الرحمن، من نہیں کہا، ماں کہا ہے. یعنی یہ حد درجے کا تکبر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا مشرکین نے یا فرعون نے کہ رب العالمین کون ہے. اگر کہتے نا من رب العالمین تو مطلب تھا رب العالمین کون ہے، لیکن انہوں نے کہا ماں، جس کا مطلب ہے رب العالمین کیا ہے. نعوذ باللہ. تو کتنے یعنی ایک حقارت کے ساتھ فرعون نے، اور سورۃ الفرقان میں ہم نے پڑھا مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، کہنے لگے رب العالمین کیا ہے. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 368 ہے، 68 ہے، 19واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 7 ہے، اور اس صفحے پر آیات 24 سے لے کر 43 تک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی پہچان کروائی کہ رب العالمین کون ہے. قالا کہا رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے. اوقن یوقن سے اسم فاعل موقن اور جمع موقنین. اگر تمہیں یقین ہو تو وہ آسمان و زمین کا رب ہے. بولے اگر تمہیں یقین ہے تو وہ آسمان و زمین کا رب ہے. قال، فرعون نے کہا. اچھا اس سورت کی جو آیات کے شروع میں خاص کر اس واقعے میں قالا قالا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس قالا کا فاعل کون ہے، کس نے کہا. قالا کہا اس نے، کس نے مطلب فرعون نے. لمن حولہ، جو اس کے دائیں بائیں تھے، ارد گرد تھے. کس کے لیے کہا؟ لمن، اس کے لیے جو حولہ، اس کے دائیں بائیں تھے. کیا کہا؟ الا تستمعون، کیا سن نہیں رہے؟ الا کیا نہیں، تستمعون تم سن رہے، سن نہیں رہے کہ یہ فرعون کیا یہ فرعون نے کیا کہا کہ سن نہیں رہے کہ یہ حضرت موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہیں. الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، دوسری دلیل، ربکم، تمہارا رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا رب ہے. تمہارا بھی رب ہے. پہلے کیا کہا؟ رب السماوات والارض وما بینہما. پھر کہا اے فرعون اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہو وہ تمہارا بھی رب ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہے. قال، فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. نعوذ باللہ. دیکھیے اہل باطل کے ہمیشہ سے دو طریقے رہے ہیں کہ جب وہ علم کے میدان میں، دلیل کے میدان میں اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکے تو وہ دو طرح کے اقدامات کرتے ہیں. نمبر ایک الزام تراشی، نمبر دو دھمکی اور تکلیف دینا. دو طرح کے اقدامات رہے ہیں. تو فرعون اپنے پہلے اقدام کی طرف آیا. آیت نمبر 27، قال، فرعون نے کہا ان رسولکم، بے شک یہ جو تمہارا رسول ہے، الذی، جو ارسل، بھیجا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، لمجنون. نعوذ باللہ، یہ تو مجنون ہے. یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دفاع نہیں کیا کہ میں مجنون میں نہیں. آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت کی پہچان پر تیسری دلیل دے دی. قال، حضرت موسیٰ نے کہا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ مشرق مغرب کے درمیان ہے.
ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ عقل کی یاد کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کہ اے فرعون، تیرا یہ تخت جو ہے یہ مصر تک محدود ہے، تو یہاں حکمرانی کر کے اپنے آپ کو معبود سمجھنے لگا ہے، الہ سمجھنے لگا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان آتا ہے، حتیٰ کہ تیرا یہ مصر بھی ان کے درمیان آتا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہ اکبر! کس قدر مضبوط دلائل ہے اللہ رب العزت کی پہچان کے، آیت نمبر 24، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 28 میں۔ دھمکی دیکھیں، پہلے الزام آیا لمجنون، اور اب فرعون کی طرف سے دھمکی آ گئی۔ قالا، فرعون نے کہا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر تو نے بنایا کسی کو معبود، الہن کوئی بھی معبود، غیری میرے علاوہ، لَأَجْعَلَنَّ، فعل مضارع کے شروع میں لام ہے، آخر میں نون ہے، تاکید پر تاکید ہے، لَأَجْعَلَنَّ، البتہ میں ضرور بنا دوں گا، کا تجھے من المسجونین، سجن سے، سجن کا مطلب جیل، قید، تو میں تجھے مسجونین میں سے بنا دوں گا، مطلب اسم مفعول ہے، جیل میں ڈالے گیوں میں سے بنا دوں گا۔ اے موسیٰ، اگر تو نے کسی کو میرے علاوہ معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اولو جئتک، اگرچہ میں لایا تیرے پاس، بشیء مبین، کوئی واضح چیز، اے فرعون، اگر میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا، اگر میں تیرے پاس کوئی ایسے واضح چیز لے آیا، کوئی معجزہ لے آیا، مطلب جس کے آگے تو عاجز آ گیا، تو پھر قال، فرعون نے کہا، فأتی بہ، لا اس کو۔ دیکھیں، جاء اور اتا دونوں کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد آ جائے با تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ قال، فرعون نے کہا، فأتی بہ، اس کو لا، وشیء مبین، کیا ہے وہ واضح چیز، لا اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، صدق یصدق سے اسم فاعل کی جمع، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ لا کیا ہے وہ، فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى، تو اس نے ڈالا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، پھینکا، عصاہ، اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک واضح اژدہا بن گئی۔ ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اژدہا کو، وہ لاٹھی ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا، وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ باہر نکالا، نزع کھینچ کر نکالنا کسی چیز کو، یدہ اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہو گیا، کیونکہ عربی زبان میں ید المؤنث یوز ہوتا ہے تو ہی آیا، فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہاتھ ہو گیا، بَيْضَاءُ، روشن چمکدار، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے وہ ہاتھ روشن چمکدار ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھا فرعون نے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علمی دلائل دیے تھے اللہ رب العزت کی پہچان کے، تو اس نے کیا الزام لگایا، کہا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اب جب معجزہ دکھایا، عاجز آ گیا، تو کیا کہا، قالا، فرعون نے کہا، للملائی، سرداروں سے، حولہ، اس کے جو ارد گرد تھے، ان ھذا، بے شک یہ شخص، لساحر علیم، البتہ ایک علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اور دیکھ لیجئے مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزامات دہرایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یا پھر مسحور ہے، ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے مکی صورتوں میں کس قدر کی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے، کہ اگر مشرکین مکہ نے ایسی بات کہی ہے تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی انبیاء رسول کو ایسی باتیں سننی پڑی،
مزید فرعون نے کیا کہا؟ یرید، یہ چاہتا ہے کیا؟ ان یخرجکم، یہ کہ وہ تمہیں نکال دے، ان یخرجا، یہ کہ وہ نکال دے، کم تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے. یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، بسحرہ، اپنے جادو کے ذریعے. یہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے. فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ فماذا، پس کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو. قالو، انہوں نے کہا، ارجع، مہلت دیجئے، مہلت دیجئے، وأخاہ، اور اس کے بھائی کو، ارجع، اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو مہلت دیجئے، وابعث، اور بھیجئے. بعث یبعث سے فعل امر، وابعث، اور بھیجئے، فی المدائن، مدینہ ان کی جمع مدائن، بھیجئے شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، شہروں میں جمع کرنے والے بھیجئے. کیا مطلب؟ مطلب وہ جادوگروں کو جمع کر کے لائے ہر شہر سے. اچھا، وہ حاشرین کیا کریں گے؟ یاتوکا، وہ لائیں گے آپ کے پاس، اے فرعون، وہ تیرے پاس لائیں گے، بکل سحار علیم، ہر ماہر جادوگر کو. اے فرعون، شہروں کے اندر لوگوں کو بھیجو، حاشرین کو بھیجو، وہ جا کر ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لائیں گے. ایسے ہی کیا اس نے. فجمع السحرۃ، پس بھیجے گی جادوگر، ساحر کی جمع سحرہ، فجمع، پس جمع کیا گیا، فعل مجہول ہے پیسو وائز، جمع کیا گیا جادوگروں کو. کب؟ کس دن کے لیے؟ لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقرر وعدے کے لیے، ایک معلوم دن کے میقات کے لیے سب کو جمع کر لیا گیا. وقیل للناس، وقیل، اور کہا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو؟ مطلب سوال نہیں ہے، مطلب اخبار ہے کہ نہ صرف جادوگروں کو جمع کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ تمام لوگوں کو بھی جمع کر لیا گیا. اور اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا فرعون، لعلنا، شاید کہ ہم، نتبع السحرۃ، ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں، جادوگروں کی اتباع کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آئیں، یعنی اگر جادوگر غالب آگے تو چلے ہم پھر ان کے پیچھے چلیں گے. تو یہ کہہ کر اس نے لوگوں کو بھی جمع کر لیا. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آگے، قالوا، انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجرا، کیا بے شک ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے، کوئی اجر ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے. اے فرعون، اگر ہم غالب ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. جادوگر کے اندر لالچ کی صفت ہمیشہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے فوراً یہ کہا کہ اگر ہم غالب ہوئے تو کیا ہمیں کوئی اس کا اجر، کوئی بدلہ ملے گا؟ قال، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذن، تب مطلب غالب ہونے کی صورت میں، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ ہو جاؤ گے مقربین میں سے. مقربین مطلب قریبی، چنیدہ، قرب یقرب سے صف المقرب، اس کی جمع مقربین. تم البتہ چنیدہ، چنے ہوئے لوگوں میں سے، قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، جادوگروں سے علیہ السلام، القوا، تم ڈالو، پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو، کیا ہے تمہارے پاس. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 369 ہے، 19واں پارہ ہے، جس میں آیات 44 سے لے کر 64 تک کی ہیں. فَأَلْقَوْا، پس انہوں نے ڈالا یا پھینکا، حِبَالَهُمْ، حبل ان کی جمع حبال، اپنی رسیاں، وَعَصِيَّهُمْ، عصا کی جمع عصی، اپنی لاٹھیاں. انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم. بھائی یہاں قسم کے معنی میں ہے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ،
فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک البتہ ہم ہی غالب آئیں گے. اپنی طرف سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھینکا اپنی لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْفَقُ، فَإِذَا هِيَ، تو وہ اچانک سے ہو گئی. مفاجأتاً جسے عربی میں کہتے ہیں مطلب اچانک سے وہ ہو گئی. ہیا مطلب وہ عصا، کیونکہ مؤنث یوز ہوتے ہیں عصا. اچانک وہ لاٹھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تلقفو، نگلنے لگی. تلقفو، نگلنے لگی. ما یأفکون، جو جھوٹ موٹ انہوں نے گڑا تھا. کیونکہ انہوں نے تو جادو کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ لوگوں کو لگنے لگا رسیاں اور لاٹیاں حرکت کر رہی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا تو حقیقت میں وہ اژدہا بنی اور اس نے ان کے جھوٹ موٹ کو نگلنا شروع کر دیا. اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو دیکھیں وہ جادوگر تھے، انہیں پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جو ہم نے کیا یہ جادو ہے، یہ نظر بندی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا یہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہ جادوگر گر پڑے سجدے کی حالت میں. قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین پر. اللہ اکبر. دیکھیں آپ ان الفاظ کی بلاغت. یہ وہ جو شروع میں فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، اے موسیٰ رب العالمین کیا ہے؟ تو جادوگروں نے بھی کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب پر. قال، فرعون نے کہا، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، لہو، اس کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ کے لیے، قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ آذن، میں اجازت دوں، لکم، تمہارے لیے، میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے. نتیجہ کیا نکالا اس نے؟ کہنے لگا انہو، بے شک وہ یعنی حضرت موسیٰ، لکبیرکم، تمہارا بڑا ہے. میں سمجھ گیا یہ حضرت موسیٰ تمہارا بڑا ہے، الذی، جس نے، علمکم، سکھایا ہے تمہیں، السحر، جادو. یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے. دھمکی دے دی کہ ان قریب تم جان لوگے. دیکھ لیجئے یہاں بھی جب فرعون حق کا سامنا نہ کر سکا تو دونوں طرح کے حربے اس نے اختیار کیے. پہلا حربہ کیا کہ الزام لگا دیا ان سب کا کہ آپس میں تم ملے ہوئے ہو، اور دوسرا حربہ کہ دھمکی دے دی. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے. لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم، اور تمہارے پاؤں کو. یدن کی جمع ایدی اور رجلن کی جمع ارجل. اچھا کیسے کاٹوں گا؟ من خلاف، مخالف. کیا مطلب جی مخالف؟ مطلب دایاں ہاتھ اور بایاں قدم، یا بایاں ہاتھ اور دایاں قدم. مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. یہ پہلا. اور دوسرا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور البتہ میں ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین، سب کے سب کو. والا، اور البتہ، صلبا یسلبو، علم یعلم کے سٹائل پر، اور قطع یقطع، سیم سٹائل ہے تینوں. قطع یقطع، صلبا یسلبو، اور پیچھے گزرا علم. یعنی آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 49، اس کے اندر یہ سٹائل، یہ وزن 3 مرتبہ ہے. علم یعلم، ٹھیک ہے، قطع یقطع اور صلبا یسلب. تو اس نے کہا کہ میں البتہ ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین، سب کے سب کو. قالو، جادوگروں نے کہا، ان ایمان لانے والوں نے کہا، لا ضیر، کوئی حرج نہیں، اے فرعون کوئی حرج نہیں. انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں.
مطلب ہے فرعون اگر تو ہمیں مار دے گا تو کیا ہوا، ہم نے مر کر بھی تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، تو تو نے مارا تو کون سی بڑی بات ہوگی، لا ضعیف، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اہل ایمان ہر دور کے اندر کہنے لگے انا نطمع، بے شک ہم یہ طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، کیا ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب بخش دے گا ہمارے لیے خطایانا، خطا ان کی جمع خطایا، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، ان کننا اول المؤمنین، اگر ہم سب سے پہلے ایمان والے بنتے ہیں۔ اے فرعون، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، ہمیں تو یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اگر ہم سب سے پہلے ایمان والے بنتے ہیں۔ اب کیا ہوا، فرعون کی دھمکی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی، ان اسری، یہ کہ رات کو لے کر نکلیے، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، ساتھ یہ بھی بتا دیا، حکم بھی دے دیا اور ساتھ بتا بھی دیا کیا، انکم، بے شک تم، متبعون، تم پیچھا کیے جانے والوں میں سے ہو۔ متبعون، با کے نیچے اگر زیر ہوتی تو اسم فاعل ہوتا، با پر زبر ہے، متبعون کی جمع متبعون، مطلب اسم مفعول، پیچھا کیے گیا شخص، مطلب تمہارا پیچھا کیے جانے والا ہے۔ اچھا، اب جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو راتوں رات بندے لے کر نکلنے کا سوچ رہے ہیں، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے بھیجے، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، مدینہ ان کی جمع مدائن، فرعون نے شہروں میں بھیجے حاشرین، جمع کرنے والے۔ پہلے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا حاشرین کو، اب اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب میں اور ان پر نظر رکھنے کے لیے حاشرین کو بھیجا۔ کہنے لگا ان ہؤلائی، بے شک یہ، ہاذا کی جمع ہؤلائی، بے شک یہ سب، لشرذمۃ قلیلون، تھوڑی سی یہ جماعت ہے، شرذمہ جماعت ان کے معنی میں ہے، تھوڑے سے تو یہ لوگ ہیں، حالانکہ روایات کے مطابق بنی اسرائیل تھوڑے نہیں تھے، 6 لاکھ کی تعداد میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تھوڑے سے تو ہے تعداد میں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے اور ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، البتہ سب کے سب، حاضرون، متنبع ہیں، ہمیں ان سے متنبع رہنا چاہیے، تعداد میں تھوڑے سے ہیں اور ہمیں غیظ و غضب دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو فرعون نے پیچھا کیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالا، ہم نے انہیں نکالا، مطلب قوم فرعون کو نکالا، من جنات وعیون، جنت ان کی جمع جنات، باغات سے، اور عین ان کی جمع عیون، چشمہ۔ یاد رکھیے عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے علاوہ دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں نکالا باغات سے اور چشموں سے۔ مصر بڑی خوبصورت جگہ، مطلب مصر کے اندر جو باغات اور چشمے تھے ہم نے انہیں ان سے نکالا، اور وَكُنُوزٍ، کنزن کی جمع، کنزن کی جمع کنوز، خزانے، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور معزز جگہ سے، مقام سے، ہم نے انہیں ان جگہوں سے نکالا۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، ہاں، ان تمام چیزوں کا، بنی اسرائیل کو، ہم نے قوم فرعون کو یہاں سے نکالا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو اب کیا ہوا، فَأَتْبَعُوا، انہوں نے پیچھا کیا، ہم ان کا، یعنی بنی اسرائیل کا، قوم فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، مشرقین، اشراق کرتے ہوئے، اشرق یشرق سے اسم فاعل، اشراق کے وقت میں انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ تو اشراق کا وقت
مطلب سورج کے نکلتے ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصری رات کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تو صبح ہوئی اشراق کے وقت میں انہیں پتا چلا کہ رات کو بنی اسرائیل نکل گئے، تو وہ اشراق کے وقت میں، سورج کے نکلنے کے وقت میں وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے. فلما تراءى الجمعان، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے، جمعان تسنیہ ہے، مطلب دونوں جماعتوں نے دیکھا ایک دوسرے کو. تراءى تدارس کے اسٹائل پر کمزور فعل ہے. قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، اسم مفعول ہے، ادرک یدرک سے اسم مفعول، بے شک ہمیں تو پا لیا گیا ہے. کیا کہنے لگے موسیٰ؟ ہمیں تو پا لیا گیا ہے، بس یہ فرعون اور اس کے لوگ پہنچ آئے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف فرعون کے لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، یہ ہوتا ہے انبیاء رسول کا یقین. کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. کیونکہ ہدایت کا ایک مطلب راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، تو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر. فاوحینا، پس ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک الحجر، یہ کہ ماریے بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، سوری الحجر نہیں البحر، کیونکہ حجر پہلے گزر چکا ہے، وہ جہاں چشموں کے پھوٹنے کا ذکر تھا تو میری زبان سے وہ الفاظ نکلے. ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو ماریے سمندر پر. فانفلقا، پس پھٹ پڑا، الگ ہو گیا، سمندر پھٹ پڑا، الگ ہو گیا. انقلبا کے سٹائل پر فانفلقا، یعنی انفلقا، فالق ہے، اصل میں فعل ہے انفلقا، سمندر الگ الگ ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا. فکان کل فرقن، ہر حصہ تھا، یعنی سمندر کا یہ حصہ ہر حصہ تھا، کالطود العظیم، کسی بڑی چٹان کی طرح، ایک بڑی سی چٹان کی طرح سمندر کا وہ حصہ ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا. وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کیا. وَأَزْلَفْنَا، اسلم کے سٹائل پر وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کیا. ثُمَّ وہاں الآخرین، دوسروں کو بھی ہم نے وہاں قریب کر دیا. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 370 ہے، پارہ نمبر 19واں ہے، اور اس پارے کا صفحہ نمبر 9 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ اجمعین، سب کے سب کو ان کو نجات دی. تو دوسروں کا انجام کیا ہوا؟ ثم، پھر اغرقنا، ہم نے غرق کیا، الآخرین، دوسروں کو، ہم نے دوسروں کو غرق کیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، البتہ نشانی ہے، اس میں البتہ نشانی ہے. یہ جو قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے. لیکن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان کے اکثر ایمان والے نہیں. یہ اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، تلاوت کیجئے ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس آیت پر مکمل ہوتا ہے؟ آیت نمبر 68 پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب البتہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. غالب ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو سزا دینا چاہے تو ان کے ایمان نہ لانے پر انہیں سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انہیں خاص وقت تک ڈیل دیے ہوئے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ، میں نے یہی کہا تھا کہ سورۃ الشعراء کے اندر پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم، اور تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا.
تو دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان پر تلاوت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی خبر. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا، مَا تَعْبُدُونَ، کس کی تم عبادت کر رہے ہو. قَالُوا، انہوں نے کہا، نعبد اصنامن، ہم صنم کی جمع اصنام، اردو میں بھی آپ صنم استعمال کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. فنظل، ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا، ان بتوں کے لیے، عاکفین، مجاور بن کر، اعتکاف سے ہے، ہم ہمیشہ ان کے مجاور بن کر رہیں گے. حضرت ابراہیم نے ان سے ایک سوال کیا. قال، کہا، هل يسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو. دعا یدعو سے فعل مضارع، اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا تمہاری بات سنتے ہیں. دوسرا سوال کیا، او ینفعونکم، یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں، او یضرون، یا نقصان دیتے ہیں. اللہ اکبر. قوم کا جواب، قالو، انہوں نے کہا، بلکہ، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک، اسی طرح یفعلون، وہ کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا سنتے ہیں یا نہیں سنتے، فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے اس صورت کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین مکہ آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں اس دلیل کی پیداش میں کہ انہوں نے آباء و اجداد کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی دلیل دی تھی کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. اگلا سوال پوچھا حضرت ابراہیم نے. قال، کہا، افرأیتم، پس کیا خیال ہے تمہارا، ما کنتم تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو یا کرتے تھے، انتم، تم، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون، جو پہلے گزرے ہیں. قدیم سے اسم تفضیل ہے، اقدم مطلب پہلے گزرے ہوئے. تم اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں وہ جس کی عبادت کرتے تھے، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، الا مگر رب العالمین، جو رب العالمین ہے. مطلب تمہارے آباء و اجداد، تم مشرکین سب میرے دشمن ہو سوائے رب العالمین کے، جو رب العالمین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب العالمین کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کی پہچان کروائی تھی. رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ اکبر. ربکم ورب آبائکم، اور فرمایا تھا رب المشرق والمغرب وما بینہما. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب العالمین کی پہچان کروا رہے ہیں. اپنے رب کو پہچانیے. اللہ اکبر. بعض علماء نے کہا کہ تمام علوم کے اندر سب سے جو بہترین علم ہے عقیدے کا علم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رب کی پہچان ہوتی ہے. پہچانیے اپنے رب کو. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین، سوائے رب العالمین کے بس وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دے گا. والذی، اور وہ جو ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہ جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي، اور وہ جو أَطْمَعُ، میں یہ طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کہ میرے خطاؤں کو، میرے گناہوں کو بخشے گا، یوم الدین، بدلے کے دن. اللہ اکبر. بدلے کے دن میرے گناہوں کو بخشے گا، وہ ہے رب العالمین. پھر اللہ سے یہ دعا کی، ربی حب لی حکمن، ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے، حکمن حکمت عطا کر، علم عطا کر، نبوت اور رسالت کے لیے چن لے. اے اللہ مجھے حکم عطا کر،
یہ پہلی دعا. دوسری وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. وَأَلْحِقْ اور ملا دے نی مجھے بھی صالحین کے ساتھ. تیسری دعا بڑی خوبصورت دعائیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تیسری دعا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجْعَلْ اور بنا دے لی میرے لیے لسان صدق سچی زبان فی الآخرین دوسرے لوگوں میں. کیا مطلب جی؟ دوسرے لوگوں میں میرے لیے سچی زبان بنا دے. مطلب یہ کہ اللہ دوسرے میرا ہمیشہ اچھا تذکرہ کرے، حتیٰ کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے اچھی زبان استعمال کرے، مجھے ایسا بنا دے. اللہ اکبر. اگلی دعا وَجْعَلْنِي اور بنا دے مجھے مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ جو نعمتوں والے باغات ہیں ان کا وارث بنا دے، ان کے ورثاء میں سے اللہ مجھے بنا دے. اگلی دعا وَاغْفِرْ لِأَبِي اور میرے باپ کو بخش دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. اے اللہ میرے والد کو بھی بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ مقام ہے جب انہیں والد کا شرک ان کے سامنے یا ان کا کفر ان کے سامنے کھل کر نہیں آیا تھا، ورنہ انبیاء و رسول مشرکین کے لیے دعا نہیں کرتے اور مغفرت کی دعا. وَلَا تُخْزِنِي اور اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. وَلَا تُخْزِي اخزا یخزی سے فعل امر ہے، وَلَا تُخْزِي نہ رسوا کرنا، نہیں مجھے یوم یبعثون فعل مجہول جس دن انہیں اٹھایا جائے گا. اے اللہ قیامت کے دن جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہ کرنا. اچھا وہ دن کیسا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن مال یا بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. یوم لا ينفع جس دن نہیں فائدہ دیں گی دو چیزیں، مال ولا بنون اور نہ ہی بیٹے، ابن ان کی جمع بنون، الا سوائے. فائدہ کیا ہے جی؟ سوائے من ات اللہ جو لایا اللہ کے پاس بقلب سلیم صحیح سلامت دل، جو اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لایا، ناپاک نہ ہوا شرک اور دیگر گناہوں کی گندگی سے، جو اللہ کے پاس پاک دل لایا وہ اس کو فائدہ دے گا. پھر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَأُزْلِفَتْ ابھی یہ فعل گزرا ازلفنا ثم الاخرین. وَأُزْلِفَتْ فعل مجہول ہے اور قریب کی گئی ہے الجنت جنت کو للمتقین متقین کے، جنت کو متقین کے قریب کیا گیا ہے. اور آج کا آخری صفحہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 371 پارہ نمبر 19واں ہے جس کا صفحہ نمبر 10 ہے، اور اس صفحے پر آیات ہیں 91 سے لے کر 117 تک کی، اور ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کو تقسیم کیا گیا. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے مکمل ٹیم کو جن کے تعاون سے آپ تک اس کورس کو پہنچانا مزید آسان ہو چکا ہے الحمدللہ. تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ متقین کے لیے جنت کو قریب کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس گمراہوں کے لیے کیا ہے؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور جہنم کو تیار کیا گیا ہے یا ظاہر کیا گیا ہے لِلْغَاوِينَ گمراہوں کے لیے. برَّزَ یبرز سے فعل مجہول برِّزت. وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا گیا ہے ان سے اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، اَوْ يَنْتَصِرُونَ یا وہ تمہیں بچا سکتے ہیں. پہلا فعل ناصر ینصر ہے، لیول 1 میں بھی آپ نے پڑھا. دوسرا فعل انتصر ینتصر انقلب ینقلب کے سٹائل میں، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہیں بچا سکتے ہیں. فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَقُبْكِبُوا پس منہ کے بل ڈالا جائے گا، انہیں منہ کے بل ڈالا جائے گا، فِيهَا اس میں یعنی جہنم میں، ہم انہیں، والغاوون اور گمراہوں کو، انہیں بھی اور گمراہوں کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. فِيهَا ہا ضمیر جہیم کے لیے کیونکہ جہنم جہیم النار مؤنث استعمال ہوتے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ نہ صرف انہیں
ان کے معبودان باطلہ کو، گمراہوں کو، سب کو، بلکہ ساتھ ساتھ وہ جنود و ابلیس، ابلیس کے لشکروں کو، جند ان کی جمع جنود، ابلیس کے لشکروں کو، اجمعون سارے کے سارے، جتنے بھی سب کے سب ابلیس کے لشکر ہیں ان سب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. قالوا وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، وَهُمْ اور وہ فِيهَا اس میں یعنی اس جہنم میں، يَخْتَصِمُونَ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ عابدون عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ سب جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ نتیجے پر یہ پہنچیں گے کہ اللہ کی قسم ان کننا اگرچہ ہم تھے لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں، ہم تو کھلم کھلا گمراہی میں تھے. کس فعل سے؟ اذ نسویکم جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے، اذ جب نسوی ہم برابر کرتے تھے، کم تمہیں کس کے؟ برب العالمین رب العالمین کے. یعنی وہ عبادت کرنے والے کہیں گے کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر کے کتنی بڑی غلطی کرتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا اور نہیں ہمیں گمراہ کیا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ مگر مجرمون نے، ہمیں تو ان مجرم لوگوں نے گمراہ کیا. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ ہی کوئی گہرا دوست. صدیق دوست، حمیم گہرا. آج کے دن نہ تو ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی یہاں پر گہرا دوست دکھائی دے رہا ہے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اگر ہوتا ہمارے لیے لوٹنا، کرنا کا مطلب ایک اور باری ہوتی اگر ہمارے لیے، فَنَكُونَ تو ہم ہو جاتے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے. یعنی یہ تمنا کریں گے کاش کہ ایک مرتبہ ہم دنیا کی طرف واپس لوٹ سکتے تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس واقعے میں فرمایا وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں ان فی ذالک لآیہ، البتہ اس میں البتہ، بے شک اس میں البتہ، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن ان کے جو اکثر ہیں، وما کان اور نہیں ہے اکثرہم ان کے اکثر مومنین ایمان لانے والے، وان ربک اور بے شک آپ کا رب لہو العزیز الرحیم البتہ وہ غالب رحم کرنے والا ہے. دیکھ لیجئے سورۃ الشعراء کے اندر تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کی یہ صفات ایک ساتھ آ رہی ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جس کو آج ہم شروع کریں گے لیکن آنے والے سیشن میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ نے فرمایا كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ قوم نوح کی طرف تو ایک رسول بھیجے گئے تھے، تو المرسلین جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یاد رکھیے ایک نبی اور رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جھٹلانے کی طرح ہے. اس وجہ سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ہم حضرت عیسیٰ پر تو ایمان لاتے ہیں نا. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہے. تو اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. اخوہم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قوم نوح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے. کیا کہا؟ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار امین رسول ہوں. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعونی اور میری اطاعت کرو. آخر میں یا بھی تھا جو گر گیا، اطیعونی میری اطاعت کرو. وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجرن کسی بدلے کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ، الا مگر سوائے علی رب العالمین رب العالمین کے ذمے ہے،
مجھے تو اجر رب العالمین نے دینے، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. اللہ اکبر. آج کی آخری سلائیڈ. قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، انتہائی متکبرین لوگ تھے قوم نوح کے اندر جو ان کا انکار کرنے والے تھے. قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ اے نوح، کیا ہم آپ کے لیے ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، اور آپ کی اتباع کرتے ہیں حقیر لوگ. نعوذ باللہ. اے فرعون، یہ جو آپ کے قریب کم تر لوگ ہیں، یاد رکھیے ارذلون عربی زبان میں رذیل کی جمع ارذلون یا ارذل کی جمع ارذلون، یہ دو طرح کی حقارت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. نمبر ایک، جو مال و دولت میں کم ہو، اور نمبر دو، جو پیشے کے اعتبار سے کوئی ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، محنت مزدوری ہے اس سے ملتا جلتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے نوح، ہم آپ پر ایمان لائیں، حالانکہ آپ کی پیروی تو یہ سب کم تر قسم کے لوگ کرتے ہیں. قولا، انہوں نے کہا، وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میرا کیا علم ہے اس چیز کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے. پاس کنٹینیوز آیا، ماضی استمراری، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ کام کرتے ہیں میرا اس سے کیا لینا دینا. ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا مگر علی ربی، میرے رب پر، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد المؤمنین، مومنوں کو دور کرنے والا، میں تو ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں. مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان مساکین کو دور کروں تاکہ تم میرے قریب آؤ، تو میں تو ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں. ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اگر آپ نہ رکے، اگر آپ باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لتکونن، تو البتہ آپ ضرور ہو جائیں گے، من المرجومین، رجم کیے گیوں میں سے. اسم مفعول ہے، آپ ضرور ہو جائیں گے رجم کیے گیوں میں سے اگر آپ نہ رکے اپنی اس دعوت سے، اپنے اس کام سے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، میری قوم نے میرا انکار کیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الشعراء کی مکمل آیات الحمدللہ ہم نے پڑھی. آیت نمبر 117 تک جو آج کے سلیبس میں تھی، صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات میں. تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، پھر آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.